सांपों में जहर तो मौजूद होता है। तमाम सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जब रिज़ल्ट आता है ब्लड टेस्ट के बाद, तो उसमें अगर पॉइज़न शो हो रहा है और ये नहीं मालूम डॉक्टर्स को कि वो वाकई हार्मफुल है या नहीं है बॉडी के लिए, तो उन्होंने एंटीडॉट्स या वैक्सीनेशन कर देनी है। अगर सांप जहरीला नहीं है या उस मिकदार में जहर नहीं है, तो फिर वो मरीज़ पर वैसे ही अटैक कर लेता है जैसे जहरीले सांप ने काट लिया हो। हिस्ट्री इसकी यही है कि अगर सांप उम्र रसीदा हो जाए तो उसमें ये कुदरती तौर पर पैदा होता है, मतलब 70-80 साल 100 साल का सांप हो जाए। जब पैदा हो जाए तो फिर वो उसमें ये सलाहियत खुदावंद ताला की तरफ से आ जाती है कि वो अपने मुंह से इसको निकाल सकता है बाहर। वो जब वो निकालता है, वो चांद रात हो निकाले और दूसरे सांप भी इकट्ठे हों और वो इससे फिर खेलते हैं। मीनवाइल अगर ये गुम हो जाए उनसे, और दिन की रोशनी में सांप ने फिर वापस छुपना भी होता है, बिल में जाना होता है, तो अगर ये गुम हो जाए, उनको तलाश करने के बावजूद सांप इसको ना ढूंढ सके, तो फिर जो सन्यासी और ये दूसरे लोग होते हैं शौकीन, तो ऐसे इलाकों में जाते हैं जैसे कब्रिस्तान वगैरह रेगिस्तान वगैरह, तो उनको कहीं से मिल जाए तो वो ले आए। तो फिर ये हमने सुना है इस तरह की। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डिजिटल औसाफ के साथ में हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान खान। नाज़रीन, इस टाइम पाकिस्तान में जो सीरियस इशू है, जो कि गर्मियों के सीज़न में ये बढ़ता ही चला जाता है, वो है स्नेक बाइटिंग। डान के एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 10,000 से लेकर 20,000 तक डेथ्स होती हैं स्नेक बाइटिंग की वजह से। और इसकी जो बुनियादी वजह बताई जा रही है, जो रिपोर्ट के अंदर भी दर्ज है, वो ये है कि पाकिस्तान के अस्पतालों में वो सहूलियात मौजूद नहीं है, या दूर दराज के इलाके के जो लोग हैं वो पर वक्त अस्पताल पहुँच नहीं पाते। इसके अलावा जो दूसरा इशू है, जो बहुत मेन इशू है, वो ये है कि जब मरीज़ों को लाया जाता है अस्पतालों के अंदर, तो इमरजेंसी के अंदर खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं होते। अगर होते भी हैं तो विदाउट प्रॉपर रिसर्च जो एंटीडोट लगाया जाता है, उसकी वजह से भी काफ़ी डेथ्स होती हैं। अब एंटीडोट की वजह से क्यों डेथ्स होती हैं, हालांकि वो तो एंटीडोट है, और जहाँ सहूलियात नहीं है वहाँ तो डेथ्स बहुत ज़्यादा हैं। जहाँ सहूलियात हैं वहाँ पर भी डेथ्स की रेशियो है एंटीडोट की वजह से। लेकिन ये एंटीडोट की वजह से डेथ्स किस तरह से हो सकती हैं, जो कि एक सांप का ही एंटीडोट है। इस तमाम हवाले से हम बात करेंगे हकीम साहब से, जो कि ये दावा करते हैं या ये बात करते हैं कि एंटीडोट्स की वजह से भी डेथ हो सकती हैं, जो कि मेडिकली और क्लिनिकली प्रूव किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना नाम बताइएगा और अपना तारुफ कीजिएगा सर। मेरा नाम मोहम्मद अख्तर है, मैं हिकमत का काम करता हूँ तकरीबन 10 साल से। एजुकेशन जो वो मैंने मास्टर किया कॉमर्स में, M.Com। फिर उसके बाद मैंने ये मेडिसिन के हवाले से, चूँकि बचपन से हम जानते तो थे, लेकिन हमने कोर्स भी किया BS हर्बल मेडिसिन में फैसलाबाद से। ये डिग्री भी है हमारे पास, और बाकी नॉलेज जो बाप दादा की तरफ से हमें मिला वो भी साथ चल रहा है। तो ये सिलसिला है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में मैं काम कर चुका हूँ काफ़ी अर्सा, 10-15 साल वहाँ किया। बाकी कंसल्टेंट्स से हमारे CRBC में हारजा नेस्पा के अमेरिकन, उनके साथ भी काम किया। तो तकरीबन 10 साल से मैं फुली इन्वॉल्व हूँ। सर, ये आप मुझे बता रहे थे कि जो एंटीडोट वाला इशू है, जैसे आप कह रहे थे कुछ डेथ्स एंटीडोट्स की वजह से भी हो सकती है, तो मैं चाहता हूँ कि नाज़रीन को पता चले, जो लोग दौड़े चले जाते हैं इमरजेंसी की तरफ, कि एंटीडोट की वजह से डेथ किस तरह हो सकती है। इसमें ये होता है कि तमाम सांपों में जहर तो मौजूद होता है। तमाम सांप जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोपिक जब रिज़ल्ट आता है ब्लड टेस्ट के बाद, तो उसमें अगर पॉइज़न शो हो रहा है और ये नहीं मालूम डॉक्टर्स को कि वो वाकई हार्मफुल है या नहीं है बॉडी के लिए, तो उन्होंने एंटीडॉट्स या वैक्सीनेशन कर देनी है। अब वो चूँकि जहर से बनती है एंटीडॉट्स भी उसी, तो वो फिर अगर सांप जहरीला नहीं है या उस मिकदार में जहर नहीं है, तो फिर वो मरीज़ पर वैसे ही अटैक कर लेता है जैसे जहरीले सांप ने काट लिया हो। हालांकि वो इलाज कर रहे होते हैं डॉक्टर्स, उनको ये मालूम नहीं होता, चूँकि वो रिपोर्ट्स पे जाते हैं कि रिपोर्ट्स क्या कह रही है, तो वो एंटीडॉट्स लगा देते हैं। इसका अगर मतलब मेडिकल जो साइंस है, अगर उस हवाले से हम देखें, तो किस तरह पता चल सकता है डॉक्टर्स को इमरजेंसी में कि ये जिस सांप ने काटा है इनको, या जिस सांप की वजह से ये आए हैं, ये जहरीला है नहीं है, एंटीडोट लगना चाहिए या लगना चाहिए? इसका कोई क्लिनिकली, मतलब आपकी हिकमत के अलावा समझते हैं कि तोड़ मौजूद है मेडिकल साइंसेज में? देखिए, इसमें यह है कि फिर डॉक्टर्स को वेट करना पड़ता है। वो कम से कम 2-3 घंटे वेट करेगा कि मरीज़ की कंडीशन क्या है। अगर वो सीरियस होता जा रहा है तो वो एक समझ में आता है, कॉमन सेंस है कि वो उसके जिस्म में जहर जो इंजेक्ट हो चुका है, तो फिर वो एंटीडोट लगाएगा। लेकिन इतना वेट करने से मरीज़ की हालत ख़राब हो जाती है बाज़ों पर, और वो डेथ की तरफ। अच्छा, उसमें ये होता है कि मैंने बाज़ मरीज़ों का इलाज हॉस्पिटल में भी जाके किया है। उसमें मैंने ये देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि डॉक्टर्स वेट करते हैं एंटीडोट से पहले हमारी ट्रीटमेंट का,
سر یہ آپ نے بڑی انوکھی بات بتائی ہے. میں یہ حیران ہوں کہ میڈیکل سائنس جس چیز کو ایکسیپٹ ہی کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ ہے، تو ڈاکٹر سرکاری اسپتال کی ایمرجنسی میں آپ کو بلاتا بھی ہے اور ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو کہتا بھی ہے، لیکن یہ بات منظر عام پہ مطلب نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ دیکھیں، سائنس اس چیز کو نہیں مانتی ہے. سائنس یہ مانتی ہے کہ ہم نے یہ چیز دوائی کھلائی ہے، یہ انجیکشن لگا دیا ہے، ہمارے پاس پیشنٹ موجود ہے، ہم جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جن کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مریض کو آپ کس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. ہر چیز دوائی سے ٹریٹ نہیں ہو سکتی ہے. کچھ سائیکالوجیکل ایفیکٹ اس طرح ہے. میرے پاس اس طرح پیشنٹس بھی آتے ہیں جو جسٹ سانپ کو اپنے اوپر رینگتا ہوا دیکھ لیتے ہیں، ان کی کیفیت وہی ہو جاتی ہے جیسے سانپ نے کاٹ لیا، حالانکہ سانپ نے نہیں کاٹا. سانپ کاٹنے میں اتنا ٹائم لیتا ہے جتنا ایک ڈاکٹر انجیکشن کو انجیکٹ کرنے میں لیتا ہے. سانپ فوراً نہیں ہے اس طرح کہ اڑتا ہوا آئے یا مچھر کی طرح کاٹ کے نکل جائے. اس کو ٹائم لگتا ہے انجیکٹ کرتے ہوئے، اور ٹائم لگتا ہے، اور اس دوران بہت سارے پیشنٹس بچ بھی جاتے ہیں. پوری طرح انجیکٹ زہر نہیں ہوتا ہے، درمیان میں وہ سانپ کو ہٹا لیتے ہیں یا بھاگ پڑتے ہیں، سانپ ان سے دور ہو جاتا ہے. کچھ لوگ دیکھ کے ویسی پوزیشن میں آ جاتے ہیں جیسے اس نے سانپ نے کاٹا. ہاں، اب یہ ہے کہ اگر سانپ نے کاٹ لیا، آپ مریض کو تو پتہ نہیں ہے کہ وہ پوائزنس ہے یا نہیں ہے. اس نے تو ہمارے پاس آنا ہے یا ہاسپٹل جانا ہے. اب یہاں جا کر یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ پوائزنس ہے تو ہم اینٹی ڈاٹ لگائیں. اگر وہ زہریلا ہے تو وینوم اس میں اتنا آ چکا ہے کہ اینٹی ڈاٹ کی ضرورت ہے. اب میں نے ڈاکٹرز تو ہمیں نہیں بلاتے ہیں، پیشنٹس کے گھر والے یا وارڈز بوائے یا نرس ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ آپ وہاں چلے جائیں یا وہاں سے بلوا لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ سائنس اس کو ڈاکٹر نہیں مانتی کہ ہمارے علاج میں یہ انٹرپشن ہو. اگر آپ کا مطلب آپ کو بلایا گیا ایمرجنسیز میں، وہاں پہ علاج مطلب آپ نے صحیح کر دیا، مریض میں بہتری آنے لگی اور مریض سروائیو کر گیا، جی، اس کے بعد کسی ڈاکٹر نے آپ کو کہا ہے یا میڈیکل سائنسز والوں نے کہ آپ کا طریقہ علاج بھی کام کرتا ہے، دور دراز کے علاقوں میں یہ بھی انٹروڈیوس کروانا چاہیے، کبھی کچھ کہا ہے انہوں نے؟ نہیں، ڈاکٹرز نے اس طرح کچھ نہیں کہا. پس پردہ ڈاکٹرز مشورہ ضرور دے دیتے ہیں پیشنٹس کے گھر والوں کو کہ آپ وہ بھی کروا لیں علاج. میں چاہتا ہوں کہ آپ نہ دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جو آپ کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور اس میں دوائیاں استعمال ہوتی ہیں نہیں ہوتی، وہ ٹریٹمنٹ کس طرح سے ہوتا ہے، تاکہ ناظرین ہیں ہمارے ان کو پتہ چلے، دور دراز کے خاص کر جو لوگ ہیں جو اسپتالوں تک نہیں پہنچ پاتے، کہ اگر وقتاً سانپ کاٹ لے، آپ کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہے تو گھر میں ایسی کیا چیزیں ہیں جیسے پیاز کا بولا جاتا ہے یا باقی چیزوں کا کہ وہ زہر کا توڑ ہے. تو میں چاہتا ہوں آپ طریقہ علاج بتائیں اور وقتی طور پہ اس پیشنٹ کو سروائیو کے لیے وہ تاکہ وہ زندہ رہ سکے اسپتال جانے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں، اگر سانپ کاٹ لیتا ہے، پیشنٹ کو پتہ نہیں ہے وہ زہریلا ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ نے وہی کام کرنا ہے جیسے زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہو. یہ تو بعد میں پتہ چلے گا زہریلا ہے یا نہیں. جہاں پہ کاٹ لیا ہو آپ اس کے 3 انچ اوپر اور پھر مزید 6 انچ اوپر آپ نے ٹائٹ کر کے کپڑا باندھ دینا ہے، پٹی ٹائٹ کر کے، تاکہ بلڈ سرکولیشن سلو ہو جائے. رک تو نہیں سکتی ہے، سلو ہو جائے. اور جہاں پہ کاٹا ہے وہاں نئے بلیڈ سے آپ کٹ لگا لیں. کٹ لگانے کے بعد چند ڈراپس آپ نکال لیں تو وہ زہر کی شدت جو ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے، اور ٹریٹمنٹ کے لیے مریض جو ہے وہ آسانی سے جا سکتا ہے. اور آپ کا جو طریقہ علاج ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا طریقہ علاج ہے کہ ہمارے پاس ایک سانپ کا منکا ہے جس کو انگلش میں بیزور بولتے ہیں، اور وہ ہم جو ہے نا جہاں سانپ نے کاٹا وہاں کٹ لگا کے اس کو رکھ دیتے ہیں، اور وہ 1-2 گھنٹہ وہاں لگا رہتا ہے اور وہ سک کرتا ہے. بلڈ میں سے جو پوائزنس میٹیریل ہوتا ہے اس کو سک کرتا ہے. سر یہ منکا ملتا کہاں سے ہے؟ دیکھیں، ہمیں تو باپ دادا سے ملا، ہمیں نہیں پتہ کہاں سے ملا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں باپ دادا سے ملا ہے. یہ جو منکا ہے مطلب طرح طرح کی کہانیاں مشہور ہیں. جیسے کل آپ سے ملاقات کے بعد میں ذرا لوگوں سے بات کی کہ یہ جو سانپ کے طریقہ علاج ہے کس طرح سے ہوتا ہے، تو مطلب جیسے کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ جو منکا ہے یہ سانپ کے دانت میں سے نکلتا ہے یا پتہ نہیں پرانے سانپوں میں سے. بیسیکلی یہ جو منکا ہے جو سک کرتا ہے، یہ کوئی پتھر ہے یا سانپوں سے ہی لیا جاتا ہے؟ مطلب بہت سارے لوگ فیک دعویٰ بھی کرتے ہوں گے نا کہ میرے پاس منکا ہے، لیکن وہ ہوگا نہیں، پیشنٹ کی تو ڈیتھ ہو جانی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ جو طریقہ ہے یا جو یہ منکا ہے یہ صحیح ہے، کہاں سے ملا ہے؟ کچھ ہسٹری ہے اس کی؟ دیکھیں، ہسٹری کہانی ہے. ہسٹری اس کی یہ ہے کہ اگر سانپ عمر رسیدہ ہو جائے تو اس میں یہ قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے. مطلب 70-80 سال 100 سال کا سانپ ہو جائے، جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس میں یہ صلاحیت خداوند تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہے کہ وہ اپنے منہ سے اس کو نکال سکتا ہے باہر. وہ جب وہ نکالتا ہے، وہ چاند رات ہو نکالے اور دوسرے سانپ بھی اکٹھے ہوں اور وہ اس سے پھر کھیلتے ہیں. مین وائل اگر یہ گم ہو جائے ان سے، اور دن کی روشنی میں سانپ نے پھر واپس چھپنا بھی ہوتا ہے، بل میں جانا ہوتا ہے، تو اگر یہ گم ہو جائے ان کو تلاش کرنے کے باوجود سانپ اس کو نہ ڈھونڈ سکے، تو پھر جو سنیاسی اور یہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں شوقین، تو ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جیسے قبرستان ہو گئے، ریگستان وغیرہ.
تو ان کو کہیں سے مل جائے تو وہ لے آئیں. تو پھر یہ ہم نے سنا ہے اس طرح کی. سر آپ مجھے کل بتا رہے تھے، آج بتا رہے تھے جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی، کہ ایک ریسرچر کا آپ بتا رہے تھے جو فارن کا تھا، جی جس نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا، ریسرچ بیس آرٹیکلز لکھے. آپ اس کا بتائیے گا کہ ان پروفیسر صاحب نے جو کہ انگلش ہیں، انہوں نے اس طریقہ علاج کے بارے میں کیا کہا اور وہ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں؟ جی، یہ واشنگٹن یونیورسٹی کے کوئی پروفیسر تھے، میرے پاس بکس پڑھی ہیں ابھی. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب میں انٹمالوجسٹ سے انڈیا گیا ریسرچ کے سلسلے میں، تو وہاں ایک جگہ پر میں نے دیکھا کہ سانپ سے لوگ سانپ کو پال بھی رہے ہیں یا کھیل بھی رہے ہیں، بزنس بھی ہے ان کا. تو وہاں جب سانپ کسی کو کاٹ لیتا تھا تو وہ ان کے پاس اس طرح کا کوئی منقہ ہوا کرتا، وہ رکھتے تھے، وہ سک کرتا تھا، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا. وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے اپنی بک میں تحریر بھی کیا اس کو، اور وہ اس کو نام دیتے ہیں بھئی یہ سنیک سٹون ہے. حالانکہ ہم نے چیک کیا کہ یہ نہ لکڑی ہے، نہ سٹون ہے، نہ کوئی ربڑ کا کوئی ہے، کوئی اس طرح کا انوکھا سا کوئی میٹیریل ہے، کوئی چیز ہے جو سک کرتی ہے. واقعی آپ کو عام نظر نہیں آئے گا. آج کل دنیا ریسرچ پہ کام کر رہی ہے اور ریسرچ کی بیس پہ بڑھ رہی ہے. بہت سارے ایسے طریقہ علاج ہیں جس کو سائنس ریجیکٹ کرتا تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کو اڈاپٹ بھی کر لیا سائنس نے. لیکن اس کی جو بیس ہے وہ ریسرچ ہے. جب تک ریسرچ ہی نہیں ہوگی تو اس چیز کو کنٹریڈکٹ کرنا یا اس کے مقابلے میں کہنا کہ یہ کام نہیں کرتا، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی. تو حکومتی سطح پہ چاہیے کہ یہ جو طریقے علاج ہیں ان پہ ایک ریسرچ کی جائے، ان کو دیکھا جائے کہ کیا یہ واقعی کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تو کرتا ہے، ریسرچ فلفل ثابت ہوتی ہے، تو 20,000 لوگ سالانہ ہم بچا سکتے ہیں اس طریقہ علاج سے، جو کہ آئی تھنک اگر یہ کام کرتا ہے، یہ جو طریقہ ہے، تو اس کو پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ انٹروڈیوس کرایا جا سکتا ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اور 20,000 لوگ سالانہ بچانا یہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے اور عوام کا حق بھی ہے کہ یہ ہو سکے. چلو صاحب سے فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان محمد رضوان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.